السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 1 سے 5 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے. گزشتہ جو 5 آیات جو پہلے ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، رسول اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور مشرکین مکہ کا یہ تعجب کا اظہار کیا کہ وہ اس بات پہ حیران تھے کہ بھی ہم نے انہی جیسے ایک بندے کے اوپر وحی نازل کی ہے. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح دیگر آیات اور نشانیوں کے متعلق بتایا، اسی طرح ان لوگوں کے متعلق جو اسی دنیا کی زندگی میں راضی ہو چکے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں. تو آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. بے شک دن اور رات کے بدلنے میں، اختلاف میں، وما خلق اللہ، اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کسی دوسری چیز سے بالکل الٹ ہونا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک جہت سے دوسری طرف جانا. تو رات کا جو معاملہ ہے وہ دن سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یعنی رات جو ہے وہ ساری اندھیرے پہ مشتمل ہوتی ہے، دن جو ہے وہ روشنی والا ہوتا ہے. جب رات آتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے اور صبح تک اندھیرا ہی رہتا ہے، اور پھر جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. یعنی بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے معاملہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک نشانی بتلایا کہ یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے اختلاف کرنا ہے، اس میں بھی نشانی ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے. اور اسی طرح ہر اس چیز میں جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو ایک ہوتی ہیں عقلی دلیلیں، جو ہم اپنی ہر شخص کے لیے ہیں. ایک ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بندہ مسلمان ہو، بلکہ کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ بھی کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کون ہے جو دن کو لے کر آ رہا ہے، کون ہے جو دن کو لے کے جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے. اس کے اختیار میں کوئی نہ کوئی تو یہ کر رہا ہے نا. اگر ان چیزوں پہ انسان غور کرے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، وہ سورج ہے، چاند ہے، سورج جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کے ہر روز وہ کسی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، جس کو اس لیے قرآن پاک میں رب المشارق والمغارب. تو رب المشارق والمغارب کا کیا مطلب؟ کہ مشارق کا رب. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ مختلف جگہوں سے طلوع ہوتا ہے، ہر روز کسی نئی جگہ سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو دن رات کا آنا جانا ہے، راتیں چھوٹی ہوگی، کبھی لمبی ہوگی، موسموں کا چینج ہونا، یہ سارا یہ جو سسٹم ہے کون ہے چلا رہا ہے. تو اگر یہ کن لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور تقوی کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس نور کو کہا جاتا ہے جو انسان اور معصیت، یعنی انسان اور گناہ، اللہ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یا کسی نے یہ بھی کہا کہ تقوی یوں سمجھ لیں کہ دیوار ہے جو اللہ کی نافرمانی اور بندے کے درمیان ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے، وقایا، یعنی بچنے کے معنی میں. تو جو بندہ بھی عقل رکھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رات اور دن کے جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات، اور ہر اس چیز پہ جو بھی زمین اور آسمان میں اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کے کسی نہ کسی، یعنی یا تو اس کی صورت میں یا اس کے دوسروں سے ڈفرینٹ ہونے میں. جیسے کہ انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں، اگر ان پہ بھی بندہ غور کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیز بنا سکے جو بالکل دوسروں سے مختلف ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی انسان کو اس چیز پہ غور کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے جو سب سے الگ ہے، جس کی تخلیق کی مانند کوئی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرنے کا، کیونکہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ اگر رات ہی آ جائے تو کوئی ہے جو دن لے کر آئے؟ کوئی نہیں ہے. اور اگر صرف دن ہی اللہ تعالیٰ کر دے، دن ہی ہو، رات نہ، کوئی کون ہے جو رات کو لے کر آئے گا؟ تو یہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے.
اور اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کی، اللہ کو پکارنے کے، کو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ان سب کے لیے نشانی ہے، لیکن اس سے یہاں اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے آیات لقوم یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کو امید ہی نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی توقع نہیں کہ ہمارے سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ورضوا بالحیات الدنیا، یہ جو آیت ہے نا، اللہ اکبر، تزکیہ نفس کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الذین، بے شک جو لوگ لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لا یرجون لقاءنا، وہ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر اسی پہ راضی ہو گئے۔ واطمأنوا بها، واطمأنوا بها، اور اسی پہ مطمئن ہو گئے، آخرت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے ذہنوں میں، اللہ کی نہ امید کا ان کو کوئی امید ہے، نہ ان کے اندر خیال ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال سے محفوظ رکھے جو اس آیت میں بیان ہوا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو لا یرجون، ان کو امید ہی نہیں ہے۔ یہ جو رجا کا مطلب ہے نا، اس کے اندر خوف اور امید دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی لالچ ہوتی ہے نا، ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم اللہ کا دیدار کریں گے، جنت میں جائیں گے یا جہنم سے بچیں گے۔ جہنم کا خوف اور جنت کی طمع، جنت کی لالچ ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، یا اللہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کا ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ سے امید کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں اس پہ راضی ہو گئے، ساری تک و دو، ساری محنت، دن سے رات، ہر وقت دنیا بس۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑا ریمائنڈر ہے اس آیت کے اندر کہ کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ ساری جو صبح سے شام ہماری جو محنت ہے، مشقت ہے، وہ کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا دنیا دنیا، کیسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اسی چیز پہ راضی ہو گئے۔ اللہ، اطمینان ان کا اسی میں ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا اطمینان اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ذکر میں مطمئن ہوتا ہے، اس کا تو سارا آخرت کے اوپر، اس کا جو، یعنی اس کا ہدف جو غایہ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے اس کا یہ دنیا سارا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ آخرت میں۔ تو اطمینان کس کو ہوتا ہے؟ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ بھئی یہی زندگی ہے، آگے والی کوئی، اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ آگے مرنا بھی ہے، ہم نے مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ جو اطمینان ہے مومن اور جو غافل شخص ہے اس میں کیا فرق کرنے والا ہے؟ یہی ہے کہ وہ جو غافل شخص ہے یا کافر ہے یا غیر مسلم ہے یا اللہ کی آیات سے غفلت برتنے والا، اس کا یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں راضی ہے بس، کیونکہ اس کو آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ اسی کو آخری اور ابدی زندگی سمجھ کے بیٹھا ہوا۔ جبکہ اس جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ اس کے ذکر کو اطمینان تبھی آتا ہے جب اس کے دل کو اطمینان کب ملتا ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی احکامات پہ عمل کرتا ہے، ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم سب کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اور ہمارے جو
دنیا کی سارا فوکس ہے نا، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ والا حال تو نہیں ہے، یہ جو وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اللہ المستعان، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ غفلت جو ہے نا، غفلت کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس چیز کا خیال ہی نہ ہو، کسی چیز کا خیال نہ ہونا، کسی ایسی چیز کا کہ اگر وہ چیز کا خیال ہوتا تو وہ کبھی وہ کام نہ کرتا۔ یعنی اگر کسی کے دل میں یہ خیال ذرا سا بھی ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، تو کیا وہ ظلم کرے گا؟ اور ان کیس اگر کسی ٹائم غفلت ہو گئی اور اس نے کسی پہ ظلم کر دیا یا اس سے کوئی زیادتی ہوگی، تو جس کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ بھی میں نے مرنا ہے، حساب دینا، وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، یا وہ اس شخص سے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس سے معافی مانگے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو نیک ہیں یا اولیاء اللہ ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا اور چیز ہے۔ یہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ہر بنی آدم جو ہے نا اسے کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر جو بنی آدم ہے وہ خطا کار ہے، تو سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ توبہ کرنا یہ اصل کام ہے۔ گناہ سے بچنا بھی چاہیے، لیکن گناہ ہو جاتا ہے، کس ٹائم انسان غافل ہو جاتا ہے، کس کو چند لمحات کے لیے کچھ، لیکن اگر وہ واپس پلٹ آیا تو یہ بہترین ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو غفلت بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہی اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو سمجھے اس کا دل سے آ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے محفوظ رکھے جو اس آیات میں بیان ہوئی ہے، کہ ہمیں یہی نہ ہو کہ ہم اسی زندگی کی ساری جو ہماری بھاگ دوڑ ہے وہ ساری اس زندگی کے لیے ہو، آخرت کی فکر ہی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا سارا صبح سے شام جتنی تکود ہوتی ہے، آخرت کا ان کے دماغ میں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ غافل ہیں حقیقی معنوں میں۔ اولئک مأواہم، اب یہ ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے اوپر پڑھا کہ جو نیک لوگ آگے بھی آ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا یا پہلے ذکر ہے یا بعد میں ذکر ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا۔ تو اولئک مأواہم، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، النار، آگ، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہر وقت صرف آگ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار۔ اب یہ ایسا کیوں ہے، یہ ٹھکانہ ہے آگ کا، یہ کیوں ہے؟ بما کانوا یکسبون، اس کام کے بدلے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے کمائی کی ہے نا دنیا میں، جو کمائی کر کے آئے ہیں، اس کے بدلے یہ اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اب آگے یہ جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، یا ایسے لوگوں کا جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا بڑا ذکر کیا، تین دفعہ یہی الفاظ بول رہے، تین دو دفعہ ان چیزوں کا، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں نا، باقی چیزوں یہ ظاہری بات ہے ایمان کے ارکان ہیں، لیکن ان کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے کئی جگہوں پہ، کیونکہ یہ ایک واحد ایسا ایمان، یعنی ایسا احساس ہے جس سے انسان جو ہے نا جتنا مرضی ہو اس کے اندر سے سرکشی ختم ہوتی ہے، عاجزی تواضع آتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں، یعنی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ تو انسان کا جتنا پختہ ہوگا نا اللہ پہ ایمان، اس لیے میں جب ابھی ہم نے جب کورسز شروع کیے تو اس میں نے توحید کے اوپر بات زیادہ کی، اور ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی اس پہ کریں گے، کیونکہ جب انسان کا توحید کا معاملہ کلیئر ہوتا ہے نا، جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر وہ انسان دوسروں پہ ظلم کرنے سے، دوسروں کا حق کھانے سے بچتا ہے، جتنا یقین اس کا پختہ ہوگا۔ تو اس یقین کو زیادہ سے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کبھی، یعنی اگر کمزور ہو بھی جائے تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ اور دیگر چیزوں پہ انسان غور و فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ایمان لایا، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم، وہ ہدایت دیتا ہے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ربہم، ان کا رب، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم،
تجری جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات النعیم، جنت جو نعمتوں والی جنت ہے نا اس کے نیچے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ ایمان لانا اور عمل صالح کا ہونا یہ اصل چیز ہے۔ ایمان کے ساتھ یعنی ایک بندہ جو ہے نا خالی ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں آج کل، یہ شبہ کہہ لیں یا اشکال کہہ لیں، کہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتا نہ اس کا آخرت پہ، وہ کہتا ہے جی بس انسانیت انسانیت، تو آگے سے لوگ، بہت سے لوگ آپ کو یہ دلیل کہتے ہیں نہیں نہیں اتنی بھی بات نہیں ہے جی، اس کی دیکھیں اس نے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہے، وہ اس کی فلاں نیکیاں، یعنی وہ اس طرح کے اس کے جو رفائی کام ہے وہ ان کا ذکر کرنا شروع کر دیتے، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو اس نے کسی نے کوئی ایسے کوئی کافی ہیں غیر مسلم ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایسا صرف انسانیت انسانیت کرتے تھے، اور انہوں نے کئیوں لوگوں کی جانیں بچائی، بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی، بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے بارے میں عقیدے کے اندر ہم معاملہ نہیں کریں گے، تو یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا اس طرح کے جو ان کے اچھے کمال ہوتے ہیں نا کفار کے، ان سے متاثر ہو کے نا ان کے بارے میں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ نا بس اس کے بارے میں تو بات کرنا غلط ہے، یہ اس کے بارے میں اس کو کافر کہنا یا غیر مسلم کہنا یا اس کے عقائد بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے جی، اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، آپ تو جناب صاحب انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو یہ دو چیزیں الگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ نہیں چینج ہو سکتا۔ کیا؟ ایمان لائے اور نیک امال کیے، تو صرف نیک امال کرنے سے کوئی بندہ جنت کا حقدار نہیں بنتا، ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایک بندے کا آخرت پہ جنت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا نا، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اگر ان چیزوں کا کوئی نہیں تو پھر ہر بندہ انسانیت کے نام پہ جو مرضی کرتا رہے، تو صرف چند چیزوں کو لے کے ہاں جو اس کی تعریف ہے وہ کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے مثلا کوئی بندہ غیر مسلم ہی ہے، اس نے کسی یعنی خیر کا کام کیا تو ہم وہاں پہ اس کی تعریف کریں گے، بھئی اس بندے کے اندر خیر ہے، بڑا رحم دل ہے، اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اس کو عقل اور سمجھ دے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، جسے کسی نے بھی سوال کیا ہوا ہے کہ ریسٹ ان پیس کہنا، یہ دعا بالکل ناجائز ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا کفر کی حالت میں، اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ جو بندہ شرک اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا یا صرف انسانیت انسانیت کرتا گیا، اس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے جی فلانا بندہ جہنمی ہے فلانا، ہاں ظاہری طور پہ اس کا حکم یہی ہے کہ جو بندہ کفر کی حالت میں، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ریسٹ ان پیس کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کوئی دعائیہ کلمہ اس کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ ہاں دنیا کے اندر آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کثرت سے، کسی کو دعوت کا موقع ملتا ہے وہ اس کے لیے جائے، اس کے پاس اس کو دعوت دے، یا اس کے کوئی اشکالات ہیں اسلام کے بارے میں۔ بعض ایسے ہمارے مسلمان بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، جب ان سے بات کر کہتے ہیں نہیں میں ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا جی، میں تو بس انسانیت پہ، تو یہ واضح واضح کفر ہے۔ انسانیت ہے ہی دراصل اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر کوئی انسانیت نہیں، چاہے جتنا مرضی کوئی سمجھتا رہے۔ اسلام آخری دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول کرنا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واضح طور پہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا تو باقی کسی کسی چیز کی تعویل کی ضرورت ہی نہیں۔ اس پہ میں اس لیے زیادہ گفتگو کروں کہ آج کل بعض لوگ جو ہے نا اس قسم کے بات، آپ ان سے بات کریں تو فٹافٹ وہ کہتے ہیں اس نے دیکھیں جی اتنا کام کیا، اس نے زلزلے کے موقع پہ یہ کیا، اس نے اتنے بچوں کو بچا لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس کا انکار نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ کے اپنے دور میں بھی ایک شخص تھا، وہ بڑا سخی تھا، مہمان نواز تھا، بہت سا تھا، تو سیدہ عائشہ نے غالباً اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے جو اتنے کام کیے تو اس کا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، یعنی اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو ایسا اس کے اعمال کی تعریف کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی نفی کر دے کہ کوئی بندہ ایسا، ان کے ساتھ تعامل میں بھی فرق ہوگا، ایک بندہ کافر ہے اس کے ساتھ انسان کا جو تعامل ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، ایک اسلام کا دشمن ہے اس کے ساتھ اور طریقے سے پیش آیا جائے گا، لیکن دوسرا بندہ ہے کافر لیکن وہ عموماً اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کے ساتھ کبھی بھی اسلام نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ سختی کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں پہ، لیکن دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا کہ اگر مرے گا تو ان کا معاملہ الگ ہے، ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکیں گے، تو ہاں تعریف کریں گے بھی فلاں بندہ تھا، وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، لیکن اس سے عقیدہ نہیں تبدیل ہو سکتا کہ ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ نے منع کی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں
اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد نیک اعمال کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ اس لیے اس میں دو طرح کے، دنیا میں ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور دوسرا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت میں، جیسے سورہ حدیث میں 27ویں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کے دائیں اور بائیں جو ہے، دائیں طرف جو ہے نا نور ہوگا، ان کے سامنے بھی ہوگا۔ تو جو منافقین ہوں گے نا دنیا میں، وہ بھی کہیں گے ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یعنی وہ وہاں پہ سورہ حدید میں اس کی تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو ایمان کا نور ہے نا، یہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا تو مومنین جو ہے نا اپنے اعمال اور ایمان کی نور کی روشنی میں جنت تک جائیں گے، یا پل راہ سے گزریں گے۔ تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا کرتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان بہت ضروری ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان وہ معروف ہیں: تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے، یعنی جو ان کے کمرے ہوں گے، جو ان کے بالا خانے ہیں جن میں انہوں نے رہنا ہے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ محمد میں مل جاتی ہے، فی جنات النعیم، جو نعمتوں والی جنت ہے۔ اور یہ جو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جنات النعیم، نعمتوں والی نعمت، اس کی کوئی یعنی آپ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عادت العبادی الصالحین، میں نے اپنے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے ایسی چیزیں تیار کرتی ہیں، ان کے لیے تیاری کی ہے کیا؟ ما لا عین رات، ایسی جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں نا، اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یقول عز وجل، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کان نے سنا، نہ دل میں خیال آیا۔ تو آپ جتنا مرضی امیجن کر لیں، اس سے اوپر والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار بنائے۔ تو لفظوں میں ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، ویسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی، وہ ہوں گی، وہ ہوں گی کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتلا دی ہے۔ اسی طرح قرآن سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے، 21ویں پارے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا حقدار بنائے۔ آیت نمبر اس کے بعد سوری، دعواہم فیہا، ان کی پکار ہوگی اس میں، یعنی جنت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کا پکارنا کیا ہوگا، ان کا کیا کام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ دعواہم فیہا، ان کی دعوت، ان کی دعا ہوگی کیا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو صبح تسبیح کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تسبیح ایک ہوتا ہے حمد یا تحمید، جس کو کہتے ہیں ہم الحمد للہ رب العالمین، ایک ہوتا ہے سبحانک اللہم یا سبحان اللہ، یہ کہنا۔ سبحان اللہ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہر قسم کے جو نقائص ہیں، نقص ہے یا کمی پیشی یا کوئی بھی اس قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی، اس کی نفی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اس طرح کی جو بھی عیب والی باتیں، وہ اللہ سے ان کی نفی کرنا۔ اور حمد کہتے ہیں خوبیاں بیان کرنے۔ تو جو جنتی لوگ ہوں گے نا، ان کا کلام ہی یہ ہوگا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، کہ جنتی لوگوں کو خود بخود جو ہے نا، یہ جیسے انسان کا سانس آتا ہے، ایسے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گے۔ ان کا کام ہی یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ اور وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا جو تحیہ ہوگا ایک دوسرے کے بعد، تحیہ بیسیکلی کہتے ہیں کسی کو کہنا کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، زندگی کرے۔ تو جو ان کی آپس میں دعا ہوگی وہ کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سلامتیوں کو باقی رکھے، تمہیں لمبی عمر دے، اس یہ چیزیں ان کی وہاں پہ یہ پکار ہوگی۔ وہ آخر دعواہم، اور آخری دعا جو ان کی ہوگی، اختتام کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں للہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی اصل میں حقدار ہے ان کا، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ رب کہتے ہی ایسی ذات کو ہیں جو پالنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، رزق کا مالک ہے، رزق دینے والا، زندگی موت دینے والا، نفع نقصان کا مالک، ہر چیز کا مالک وہ، جو پوری کائنات، جو بھی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا سسٹم چلانے والا، جس کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے، یعنی اس کی کافی بڑی تعریف ہے۔ رب کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو عالمین کے اندر اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے۔
اس کا سمپل سے یعنی عالمین تمام جہان، اسے کیا مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں داخل ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقدار بنائے جنتوں کا، اور جو ہماری کمی کوتاہی ہمارے اندر معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 11 میں ہماری اتنا ٹائم رہ گیا، اچھا آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا للناس لوگوں کے لیے الشر شر میں، یعنی جس طرح شر طلب کرتے ہیں نا لوگ بعض اوقات، بلکہ مشرکین مکہ کا بھی ایک دفعہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، دردناک عذاب لے لو یا پتھروں کی بارش ہو جائے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کا جواب دیا۔ اس طرح بعض لوگ جو ہے نا بد دعائیں کرتے ہیں، جی اگر میں ہی ہوں تو مجھ پہ یہ کیوں نہیں ہو گیا، فلاں کیوں نہیں ہو گیا، نہیں اس طرح کی باتیں انسان جو ہے نا وہ جلد بازی میں کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کی دعا قبول کرتا یا جلدی کیوں نہیں کرتا جب وہ شر کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کا انسان جو ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے اپنے لیے، یا اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ تعالیٰ کرے یہ ہو جائے میرے ساتھ، اللہ کبھی اپنے بچوں کے لیے بات دعا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے لیے، انسان جلدی میں ایسی بات کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحم، یعنی رحم کا منظر ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، یعنی جس طرح خیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتے ہیں نا لوگوں کے لیے، ایسے اگر شر میں کرتا اللہ تعالیٰ لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مدت پوری کر دی جاتی، یعنی ان کا تو خاتمہ، ان کی جس کو کہتے ہیں نا وہ بیڑا گرک کر دیا جاتا ہے، بیڑا گرک ہی ہو جانا تھا، یا سمجھیں کہ ہلاک ہو جانا تھا انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے معاملے میں اللہ، یعنی جب وہ خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر دے دیتے ہیں جلدی، لیکن شر کے معاملے میں نہیں کرتے۔ ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں، ماں ہے یا باپ ہے یا ویسے، وہ بچوں کو نہ بد دعا دیتی، لیکن وہی انسان یعنی غصے میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے، صبح اس نے یہ بد دعا کی تھی لیکن شام کو کہہ رہا ہے شکر ہے یا اللہ نہیں، وہ میں نے غصے میں کر دی تھی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ وہی انسان جو صبح رو پیٹ کے اور گڑ گڑا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کر کے تو مر جائے، تو ایسے تو یہ ہو جائے فلان ہو جائے، وہی بندہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتا تو پھر تو ساروں کی مدت ہی پوری ہو جانی تھی، یعنی کوئی بنے ہلاک کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے بربادی کی دعا کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، خیر کے معاملے میں کرتے ہیں، لیکن شر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں فوراً نہیں سنتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ تم اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے بارے میں، نہ اپنے مال کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دعا جو ہے، وہ جو جس ٹائم آپ دعا کر رہے ہیں بد دعا، وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ یعنی اپنے اوپر بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، انسان کو بچنا چاہیے کہ کبھی کبھی انسان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو انسان کو ایسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ اگر اسی طرح جلدی کرتا ہے جس طرح خیر کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ تمام ہو جاتا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، بس ہم نے چھوڑ دیا ان کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہمارے ملاقات کے امید نہیں رکھتے ہیں، جن کو ہے ہی نہیں، کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا۔ یا مہون، پھر وہ حیران ہوئے پڑتے ہیں، یعنی جیسے انسان کو پاگلوں کی طرح جو ہے نا اس کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس سارا دن دنیا دنیا کرتے گزر جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے، کیونکہ اس میں کافی، بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں، ابھی 8 منٹ باقی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے الضر، کوئی تکلیف پریشانی، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ، کروٹ کے بل، یعنی لیٹا ہوا بھی پکارتا ہے، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑا ہوا۔
یہ انسان کی حالت بیان کی جا رہی، جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف آتی نا، پھر اس کو کوئی یاد نہیں رہتا، پھر صبح شام لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بس اللہ اللہ کر رہا ہوتا، جب تک اس کے اوپر کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے۔ یہ انسان کا حال ہے۔ فلما کشفنا، بس جب ہم چھوڑ اس کو دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، مرہ کأن لم يدعنا الی ضر مسہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا جو اس کو پہنچی تھی۔ کیا ہماری لائف میں ایسا آتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، معاف فرمائے، لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات صحیح چل رہے ہوتے ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، سارا کچھ کھانے پینے کو موج لگی ہوئی ہے، خیال ہی نہیں آ رہا نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھی، کوئی توبہ استغفار کیا ہے نہیں کیا، بس چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، پھر ہمارا حالت دیکھنے والی ہوتی، پھر صبح شام اللہ اللہ، جس کو مل رہا ہے یا اللہ دعا کر، یا دعا کرنا، بڑے حالات خراب یہ وہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، کوئی بیمار ہوا اس کی بیماری دور کر دی، تو جیسے ہی بیماری کی حالت میں یا اللہ اس ایک دفعہ ٹھیک کر دے، دوبارہ نہیں میں کروں گا، یہ معاملہ ہو جائے، بندے کا پتر بن جاتے ہیں اسی ٹائم۔ لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ یہی حالت ہے، مر رہا ایسے گزرتا ہے کہ علم یدعونا، گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، اس جو تکلیف اس کو پہنچی تو اس میں کبھی اس نے پکارا ہی نہیں، بھول جاتا ہے۔ یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہمارے اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں للمسرفین، اسراف کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے، ما كانوا يعملون، جو وہ اعمال کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، ان کو بس لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی ہے جی، مستی چل رہا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حالت رکھے، تو جس حال میں ہے اللہ کا شکر کریں، ماڑے حالات ہیں یا جیسے بھی ہیں، اللہ کا شکر کریں، اللہ سے خیر طلب کریں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان حالات کا جو ہم نے پڑھے ہیں، مقصد قرآن پاک کو یہ جو ہم ہفتے بعد ایک کلاس لگاتے ہیں، اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہم جو ہفتے بعد کلاس لگاتے ہیں، میں ہماری یہ جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے سمجھیں، یہ صرف تذکیر ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس پہ چلو کچھ نہ کچھ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس کی فضیلت بھی بڑی ہے کہ رسول اللہ نے جیسے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے، یا دونوں میں اندر یہ چیز شامل ہو جائے تو وہ تو سب سے بہتر ہے کہ انسان سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگتے ہیں، اور جو ہمارے اندر اس طرح کی کمی کوتاہیاں جو بھی ہم نے آج کی آیات میں پڑھی ہیں، یہی حال ہم تقریباً ہر انسان کا ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں آگے بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، بلکہ ابھی بھی 3 4 منٹ باقی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، بس تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا القرون من قبلکم، کئی بستی، یعنی قرون سے مراد ویسے زمانہ ایک ہوتا ہے، قرن اور زمانہ، یعنی ان کے جو لوگ تھے، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلم جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم سے یاد رکھیں، جو بندہ بھی ظلم کرتا ہے نا، وہ چاہے فردی ہو یا کوئی ملک کی حالات میں، وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دنیا کے اندر، وہ بچ نہیں سکتا، مہلت مل سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مظلوم ہے نا، اس کے اوپر اور ظلم ہو ہی جا رہا ہے، اور ظالم کو مہلت ملی جا رہی ہے، ظالم عیاشی میں۔ یہ بڑا اشکال پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ فلاں ملک نے اتنا ظلم کیا، اس پہ کیوں نہیں اللہ کا عذاب آتا، فلان جگہ کیوں نہیں آتا ہے، فلاں نے نہیں کیا اس کو کیوں نہیں؟ تو یہ انسان ہے نا، جیسے بھی ہم نے اوپر بات کی نا کہ جلدی مچانے کی اس کو بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کب اس کو پکڑنا ہے، کب اس کو کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات اس کو توبہ کی مہلت مل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جا رہی ہوتی ہے کہ مزید اور کر لے۔ ظاہری بات ہے کہ جتنی اس کو مہلت ملے گا اتنا زیادہ گناہ کرے گا تو اس کا عذاب اور زیادہ بڑھے گا۔ تو حقیقت میں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ڈھیل مل رہی ہے، یہ اس کے لیے اور وبال کا باعث ہے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان فٹافٹ کہتا ہے کہ بس مجھے جیسے عادت ہے نا فٹافٹ کسی سے بدلہ لینے کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں اسی طرح اپنی سوچ کا پابند کروں جیسے میری سوچ ہے، تو انسان جلدی مچانے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا ہو تو اس کنویں سے مر بھی گیا یہ تو یہ اس سے بھی بڑا بیڑا گرک ہو گیا اس کا۔ اگر بندے کو دنیا میں عذاب نہیں نہ ملا، سمجھے، پھر تو اس کی اصل ہلاکت ابھی شروع ہوئی۔ دنیا میں اگر کسی گناہ کی سزا مل گئی، آخرت میں بچ جائیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ دنیا میں نہیں ملا اور وہ صحیح چلا گیا تو سمجھے جہنم کی تو آگ برداشت ہی نہیں کر سکے گا، جو جہنم کا عذاب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ جو اپنی سوچ ہے نا اس کو چینج کریں. یہ اس چیز کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی ظلم ہے نا وہ بچے گا نہیں. یہ ذہن سے نکال لیں کہ وہ بچ جائے گا. لمحہ ظلم، اللہ تعالیٰ نے سمپل واضح واضح فرما دے کہ ہم نے تم سے بڑی پہلے جو لوگ گزرے جب بھی انہوں نے ظلم کیا، لمحہ ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کے، روشن. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یہ دیکھیں ایمان نہ لانے کا کیا نقصان ہے. جتنے مرضی کوئی بظاہر جتنے اچھے مال کر رہا ہے، جس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایمان نہیں لے کر آیا، جب اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، رسولوں کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، پھر جو مرضی کرتے رہے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو مجرم لوگ ہیں. قوم جو ہے نا مجرموں کی، ان کو اس طرح ہی بدلہ، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. آگے انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا وہ نماز کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ جو 10 منٹ بعد ہم کلاس شروع کریں گے، اس میں ہم نماز کے طریقے کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.